بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کافی ٹائم کے بعد میں پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی پولیٹکس کو آج ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کس طرح کی چل رہی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ڈالر کتنا اسٹرینتھن ہوا ہے روپی کے مقابلے میں، اور پاکستان میں ڈالر 320 330 کو ٹچ کر کے آیا ہے، اور اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی پچھلے دنوں دیکھی گئی ہے، پچھلے 5 سے 10 دنوں میں دیکھی گئی ہے کہ روپی تھوڑا سا اسٹرینتھن ہوا ہے واپس، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ 5-10 روپے 20-15 روپے ڈالر کی پرائس تھوڑی سی نیچے آئی ہے، یعنی کہ 300 سے نیچے آئی ہے۔ پھر اس کے بعد پیٹرول پرائسز کی بات کریں تو پیٹرول پرائسز آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 305-306 تک پیٹرول کی پرائس چلی گئی ہے، اور آج 15 سپٹمبر ہے، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو ایک ریویو آتا ہے کہ 15 ڈیز کے بعد جو ایک پیٹرول پرائسز یا آئل پرائسز کا ریویو آتا ہے، تو وہ آج ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائس انکریز ہو سکتی ہے مزید پاکستان میں۔ اور اس کے بعد جب فارن ریزروز کی اگر بات کی جائے تو انفارچونیٹلی اگر پورے ریجن میں، ایشین ریجن میں اگر بات کی جائے تو انفارچونیٹلی پاکستان کے فارن ریزروز کافی زیادہ حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو پریویس گورنمنٹ تھی، یعنی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور کرنٹ گورنمنٹ، جس طرح سے یہ ایک انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے، اس نے اپروچ کیا ہے آئی ایم ایف سے لون لینے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے فارن ریزروز اس طرح کے نہیں ہیں۔ پھر آئل کی جو پیمنٹس ہے، سب سے بڑے جو آپ کے فارن ریزروز جاتے ہیں وہ آئل کی پیمنٹس میں جاتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں آیا کہ آئل کی پیمنٹس کے لیے جو پاکستان کے فارن ریزروز تھے وہ کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انرجی کے سیکٹر میں جو ایک سب سے بڑا پرابلم جا رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو الیکٹریسٹی کی پرائسز، الیکٹریسٹی پر یونٹ کی جو آپ نے پرائس دیکھی ہے پچھلے 1-2 مہینوں میں جو اس میں سرج آیا ہے، وہ تقریباً ٹھیک ٹھاک، یعنی کہ مور دین ڈبل پرائسز ہو گئی ہیں الیکٹریسٹی کی، اور بہت مشکل ہو گیا پاکستان میں اس طرح سے سروائیو کرنا ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بندے کے لیے، کیونکہ پرچیزنگ پاور بڑھ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی، گورنمنٹ کافی ساری اس طرح کی سبسڈیز لے کے نہیں آ رہی جس سے ایک عام لے مین کو فائدہ ہو، اور اس کو فائدہ ملنے کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور انکریز ہو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ بزنس کی سچویشن دیکھیں تو وہ بزنس میں کبھی بھی انویسٹر تب نہیں آتا جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی، آیا کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا کسی اور چیز کی سٹیبلٹی نہیں ہے اس میں، تو وہ تب تک وہ ملک بزنس کے لیے یا جاب کریشن کے لیے ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، انویسٹرز اس ملک میں نہیں آتے۔ اور انفارچونیٹلی اس پورے ریجن میں اگر آپ اب تو خیر ہم انڈیا کے ساتھ اس طرح سے کمپیئر پاکستان کو کر نہیں سکتے، انڈیا میں G20 کی جو ایک انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، اور وہ ایک اس کو ہوسٹ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی انڈیا کے لیے۔ مودی نے بہت بڑا اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے کہ اس نے انڈیا کو ایک اس لیول پہ لے کے چلا گیا کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو پاکستان کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا انفارچونیٹلی اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ پاکستان کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔ برکس میں بہت ایک تگڑا سا رول ہو گیا انڈیا کا، اور انڈیا اس میں بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، تو انڈیا کے ساتھ انڈیا کی اکانومی، انڈیا کا آپ اگر دیکھیں کہ انڈیا میں جس طرح سے انویسٹرز انویسٹ کر رہے ہیں، ٹیسلا انویسٹ کر رہا ہے یا باقی کوئی بھی بڑی کمپنی، دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ کسی طرح انڈیا میں انویسٹ کریں، اور پاکستان کی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کنگ سلمان کے آنے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ وہ انڈیا جائے گا اور انڈیا سے تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں آئے گا۔ تو دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک پولیٹیکل سچویشن بھی بہت بری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فورن پالیسی اس طرح سے نہیں ہے کہ پاکستان کو دوسرے ایک تگڑے ملک میں پاکستان کو وہ سپورٹ کر رہے ہوں، جس میں رشیا ہو گیا، یا وہ کھل کے سامنے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ انٹرنل سچویشن کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پاس میں یہ ہو چکا ہے جو آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، MQM کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کوئی ایک
اچھا سائن نہیں کریٹ کرتی پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی پولیٹکس کے لیے. اور دیکھنے میں آیا کہ عمران خان کو جس طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، وہ ان کی پالیسیز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو پبلک سپورٹ ہے وہ بہت بڑا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اور اس بڑے مینڈیٹ کو سائیڈ پہ کرنا وہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں. اور جو ہمارے انفارچونیٹلی پچھلے 6 سالوں میں یا پچھلے اسپیشلی جو 2 سالوں میں سب سے بڑا جو برین ڈرین ہوا ہے پاکستان میں، یعنی کہ اکانومی کے لیے ایک کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے جو ایک ورک فورس ہوتی ہے، ایک پڑھی لکھی ورک فورس ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو ہر سیکٹر میں ایک اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہیلتھ سیکٹر میں آپ کو اچھے ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو انجینئرنگ سیکٹر میں اچھے انجینئرز چاہیے ہوتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر میں ایک پڑھے لکھے ایگریکلچرسٹ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو ایک ایگریکلچر ملک ہے. تو پاکستان کے لیے جو جتنے بھی پڑھے لکھے پروفیشنلز تھے وہ انفارچونیٹلی پچھلے 2 سے 3 سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر نکلے ہیں. تو یہ بھی سب سے بڑا برین ڈرین، جب پڑھے لکھے لوگ نکل جاتے ہیں تو پلاننگ کا فقدان ہو جاتا ہے، وہ سیکٹرز اس طرح سے اوپر نہیں جاتے جس طرح سے ان کو جانا چاہیے، اور اس کی وجہ سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ سیکٹرز ڈاؤن ہوتے ہیں، پھر انویسٹرز کا کانفیڈنس نیچے جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیومولیٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں. پولیٹیکل آپ اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پچھلے 1-1.5 سال سے جاری ہے، کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی پچھلے کوئی میرے خیال سے مجھے جہاں تک پتہ ہے پاکستان کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. بہت مشکل سے ایک 5 سال کا پیریڈ پورا ہوتا ہے. مارشل لاز بھی پاکستان میں کافی سارے لگے ہیں، تو وہ انسٹیبلٹی رہتی ہے جو انویسٹر کے مائنڈ میں. پھر دوسرا جو انرجی سیکٹر جو ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے، انرجی پرائسز میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے، اور کمپنیز کو لاسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تو وہ انویسٹر ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس میں انویسٹ کرنے سے. تو ابھی میں دیکھتا ہوں پاکستان سٹاک ایکسچینج کو، اگر آپ دیکھا جائے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی سچویشن کو، تو وہ کچھ اچھی نہیں جا رہی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک تھوڑی سی تیزی دیکھنے میں آئی تھی جب آئی ایم ایف کا ایک وہ لون اپروو ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ تھوڑی سی انڈیکس میں تیزی دیکھنے میں آئی تھی، جو میرے خیال سے پچھلے 5-6 سالوں میں یہ 49,000 کو ٹچ کر کے آیا تھا. لیکن اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 45K تک 45,753 پہ کلوز ہوا ہے، اور اس میں منیمم سا ایک انکریز دیکھنے میں آیا 0.23، جو شو کرتا ہے کہ انویسٹرز کا کانفیڈنس اس طرح سے پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے پاکستان میں، ایف ڈی آئی بھی نہیں آ رہی اس طرح سے. لیکن پھر اس کے بعد پازیٹیو نیوز تو ایسا اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس ٹائم ویٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف سے پیسے ملیں، اور اس کے بعد پاکستان کی فورن ریزروز انکریز ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کافی ساری چیزیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو سعودیہ کے ساتھ جو لنک ہے، سعودیہ نے جو آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں، یا باقی ملکوں نے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے پاکستان کو، وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ. تو وہ اس کا بھی ویٹ ہے پاکستان کو، اور ہوپ فل ہے پاکستان کی آرمی بڑی انٹروین کر رہی ہے اس چیز میں کہ وہ کسی طرح پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے کے جائے، پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرے. لیکن اس چیز میں سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کے لیے کہ پولیٹیکلی کوئی بھی ملک کتنا سٹیبل ہے. اگر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو انڈیا پولیٹیکلی پچھلے اگر آپ 70-75 سالوں میں دیکھیں، ان کی ہر گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے، ہر پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے آلموسٹ. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے ہیں. اور دوسرا مارکیٹ بہت بڑی ہے انڈیا کی، تو وہ اس کی وجہ سے بھی وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے ملک میں کافی ساری انویسٹمنٹس لے کے آتے ہیں، جاب کریشن کرتے ہیں، پرچیزنگ پاور انکریز کرتے ہیں اپنی. تو انفارچونیٹلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک ڈیلیما، جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان میں، وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. کسی بھی چیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے. پولیٹیکل کنسسٹنسی اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہے. نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ اپنے حساب سے بنائے گی چیزیں، پچھلی گورنمنٹ کی ساری چیزیں وہ ختم کر دے گی. تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں انسٹیبلٹی لے کے آتی ہیں. تو یہ ایک میں نے بیسک سا آپ لوگوں کو اوور ویو دیا ہے کہ اس ٹائم چل رہا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے.
دوبارہ میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کے آؤں گا اور آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی. تو ابھی تک اتنا ہی. تو کائنڈلی اگر آپ لوگوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی تک اللہ حافظ.